باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب صوم درس نمبر 146 میں ماہ رمضان کی قضا اگلے سال تک انجام نہ دینے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر ایک انسان ماہ رمضان کے روزے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا اور اس کی بیماری اگلے سال تک جاری رہتی ہے تو پھر اس پر قضا واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ فدیہ دے گا ہر دن کے بدلے میں۔ اس درس میں بحث یہ ہوگی کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے روزے بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا اور اگلے ماہ رمضان سے پہلے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے لیکن خود وہ سستی کرتا ہے یا وہ روزے نہیں رکھتا اور اگلا ماہ رمضان آ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یا اس کو بھی اسی مریض کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کا حکم بھی وہی ہوگا یا اس کے لیے علیحدہ حکم ہے؟ شہید اول کا نظریہ اور اس کی تقسیمات بیان کی جائیں گی، شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ پیش کیا جائے گا، متعلقہ حدیث اور روایات کا بیان بھی آنے والا ہے، متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ ماہ رمضان کی قضا میں مریض ہو یا کوئی اور شخص ہو، اس کے متعلق کلی طور پر آراء کا ایک جائزہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو سر دست بحث یہ ہے کہ اگر مریض جو ماہ رمضان کے کچھ روزے نہیں رکھ سکا تھا، سال کے دوران وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور قضا کر سکتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے وہ قضا نہیں کرتا، یعنی اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہونے کے وقت اس کا عزم و ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں قضا کے روزے رکھوں، یا یہ کہ ابھی جو ہے نا جی وقت موجود ہے، وہ کہتا کہ بعد میں قضا کر لوں گا، لیکن جب قضا کرنے کا وقت آیا تو پھر اس وقت وہ انجام نہیں دے سکا قضا۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا اور فدیہ بھی اس کو دینا پڑے گا، یہ شہید اول کا نظریہ ہے۔ اور اگر اس نے قضا کو رکھنے میں سستی نہ کی ہو، یعنی اس کا عزم و ارادہ تھا کہ میں قضا کروں جب مجھے جو ہے صحت و سلامتی حاصل ہوتی ہے اور وقت بھی موجود ہے، لیکن کوئی معنی پیش آ گیا اور وہ کیا ہے بعد میں روزے نہیں رکھ سکا قضا کے، مثلا مریض ہو گیا دوبارہ یا سفر آ گیا یا حیض و نفاس کی وجہ سے عورت وہ روزہ نہیں رکھ سکی تو قضا کرے گا، اور ماہ رمضان بعد والے کے گزرنے کے بعد وہ قضا کرے گا اور اس کے لیے پھر فدیہ واجب نہیں ہے۔ تو گویا شہید اول کا یہ نظریہ ہو گیا ہے کہ اگر بعد میں وہ ماہ رمضان کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے اور قضا کو نہیں رکھتا اپنی سستی کی وجہ سے، تو اگلے ماہ رمضان کے بعد اس کو فدیہ اور قضا کرنی پڑے گی، لیکن اگر سستی نہیں، عزم و ارادہ ہے لیکن کوئی اور مشکل پیش آ جاتی ہے، مانع پیش آ جاتا ہے، مانع شرعی جس کو کہہ سکتے ہیں، تو پھر فقط اس پر قضا ہوگی، فدیہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، فرمایا وَلَوْ بَرِئَ بَيْنَهُمَا وَتَهَاوَنَ فِي الْقَضَاءِ بِأَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ عَزَمَ فِي السَّاعَةِ فَلَمَّا ضَاقَ الْوَقْتُ عَزَمَ عَلَى عَدَمِهِ فَدَا وَقَضَا۔ اگر انسان ایک ماہ رمضان کے روزے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا اور اگلے ماہ رمضان سے پہلے وہ شفا یاب ہو گیا، بینہما کی ضمیریں کہاں جائے گی؟ ہما کی، یعنی دو ماہ رمضانوں کے درمیان میں وہ شفا یاب ہو گیا اور روزے رکھ سکتا تھا، وَتَهَاوَنَ فِي الْقَضَاءِ لیکن قضا کے روزے رکھنے میں اس نے سستی کی، بِأَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ یعنی اس وقت جب وہ صحت سلامتی کی حالت میں ہوا، اس کا عزم و ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں اس وقت قضا کے روزے رکھوں، او عزم فی الساعۃ یا پھر اس کا عزم و ارادہ تو تھا کہ میں روزے رکھتا ہوں لیکن وقت وسیع تھا، اس نے کہا چلو بعد میں رکھ لیتا ہوں، فلما ضاق الوقت عزم علی عدمہ لیکن جب وقت تنگ ہو گیا اور اس پر
معین تھا کہ اسی میں وہ روزہ قضا کر رکھ لے، عزم علی عدم ہی، پھر جناب علی اس کو عزم ہوا کہ میں روزے نہیں رکھتا قضا کے، فدا و قضا، تو چونکہ اس میں سستی شامل ہے تو اگلے ماہ رمضان کے بعد وہ قضا بھی رکھے گا اور فدیہ بھی دے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَتَهَاوَنْ بِأَنْ عَزَمَ عَلَى الْقَضَاءِ فِي السَّاعَةِ وَأَخَّرَ اعْتِمَادًا عَلَيْهَا فَلَمَّا ضَاقَ الْوَقْتُ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ عَنْهُ قَضَى لَا غَيْرُ فِي الْمَشْهُورِ، اور اگر اس نے سستی نہیں کی، یہ جو روزے اس کے ایک ماہ رمضان کے رہ گئے تھے، بعد میں وہ جب صحیح و سالم ہوا تو اس پہ قضا رکھنا چاہتا تھا، اس کی طرف سے سستی نہیں ہے، بِأَنْ عَزَمَ عَلَى الْقَضَاءِ فِي السَّاعَةِ، یعنی وہ قضا کرنے کا عزم و ارادہ رکھتا تھا لیکن چونکہ وقت وسیع تھا تو اس نے کہا چلو کچھ دن بعد میں رکھتا ہوں۔ وَأَخَّرَ، اور ان کو مؤخر کر دیا، اعتمادًا علیہا، اسی وسعت اور وسیع وقت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مؤخر کیا۔ فَلَمَّا ضَاقَ الْوَقْتُ، جب وقت تنگ ہو گیا اور اس میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے تھا قضا کا، عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ عَنْهُ، تو اس وقت کوئی مانع شرعی آ گیا عنہ قضا رکھنے سے، قضا تو اگلے ماہ رمضان کے بعد اس کا قضا کرے گا، لا غیر و فدیہ وغیرہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ فی المشہور، مشہور نظریہ یہی ہے، شہید اول کا بھی وہ نظریہ ہے اور مشہور علماء کا بھی وہ نظریہ ہے۔ وَالْأَقْوَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ، شہید ثانی فرماتے ہیں اقوی، قوی تر نظریہ وہ ہے جس پر صحیح و سند روایات اور احادیث بھی دلالت کرتی ہیں، من وجوب الفدیت مع القضاء علی من قدر علیہ، کہ جو شخص ایک ماہ رمضان کی قضا جو روزے ہیں ان کو اگلے ماہ رمضان سے پہلے ادا کرنے کی اس کو قدرت حاصل ہو گئی تھی لیکن جناب وہ قضا نہ رکھ سکا، تو قضا بھی واجب ہوگی و فدیہ بھی واجب ہوگا۔ جو شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے قضا کرنے پر قادر ہو گیا تھا، وَلَمْ يَفْعَلْ، اور قضا انجام نہیں دے سکا، حتی دخل ثانی، حتیٰ کہ دوسرا ماہ رمضان داخل ہو گیا، تو قضا بھی کرے گا اور فدیہ بھی دے گا، سواء عزم علیہ ام لا، چاہے اس کا عزم تھا یا نہیں تھا۔ تو شہید اول نے جو تفصیل دی تھی اور نظریہ بیان کیا تھا کہ اگر عزم تھا تو فقط قضا ہوگی اور اگر عزم نہیں تھا اور سستی تھی تو پھر قضا اور فدیہ دونوں ہوں گے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں چاہے سستی ہو یا نہ ہو، چاہے عزم ہو یا نہ ہو، اگر اگلا ماہ رمضان سے پہلے اس کو قدرت حاصل ہو گئی تھی لیکن وہ انجام نہیں دے سکا قضا، تو قضا بھی انجام دے گا اور فدیہ بھی واجب ہوگا۔ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، اس نظریے کو شہید اول نے بھی دروس شرعیہ میں اختیار کیا ہے۔ وَاقْتَفَى ابن ادریسی بالقضاء مطلقا، ادریسہ پڑا ہے چونکہ یہ لفظ ادریس غیر منصرف ہے۔ وَاقْتَفَى ابن ادریسہ بالقضاء مطلقا عملا بالآیت وطرحا للروایت علی اصلہ وہو ضعیف، اور ابن ادریس ہلی نے بطور مطلق فقط قضا پر اکتفا کیا ہے، یعنی فدیہ وہ واجب نہیں سمجھتے مطلقاً، چاہے سستی کی وجہ سے اس کی قضا رہ گئی ہو یا اس نے سستی نہ کی ہو لیکن قضا پر قدرت ہوئی تھی لیکن وہ نہیں رکھ سکا۔ عملا بالآیت، وہ اس نظریے میں آیت قرآنی پر عمل کرتے ہیں، اس میں ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بندہ مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں اس نے فقط قضا کرنی ہے، فدیہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ وَطَرْحًا لِلرِّوَایَةِ عَلَى أَصْلِهِ، نیز وہ روایت جو فدیہ کو واجب قرار دیتی ہے اس کو ابن ادریس ہلی رد کرتے ہیں، علی اصلہ، اپنے اصول کی بنیاد پر، چونکہ ابن ادریس ہلی اور کچھ علماء جو تھے وہ خبر واحد کو حجت ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وَهُوَ ضعیف، شہید ثانی فرماتے ہیں ابن ادریس کا نظریہ
اور ان کی اصل دونوں ضعیف ہیں، چونکہ خبر واحد جب اس کی سند صحیح اور معتبر ہو تو وہ حجت ہوتی ہے۔ علم اصول میں اس کی تحقیقات پیش ہو چکی ہیں۔ تو علم اصول میں بحث ہے کہ اگر راویوں کی تعداد ہر طبقے میں اتنی زیادہ ہو کہ تواتر کی حد تک پہنچ جائے اور ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو تو وہ روایت متواتر ہوتی ہے، یقین آور ہوتی ہے، اس کو تو تمام شیعہ علماء حجت مانتے ہیں۔ بحث ہے کہ اگر راویوں کی تعداد تواتر کی حد تک نہ پہنچے تو پھر اس کو خبر واحد کہتے ہیں، چاہے وہ مستفیضہ ہو یا غیر مستفیضہ ہو۔ اس میں بھی دو صورتیں ہیں، اگر مقرون بالقرائن ہو جس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو بھی وہ خبر متواتر کی طرح حجت سمجھتے ہیں۔ بحث اس خبر واحد میں ہے کہ جس کے ساتھ قرائن صدق موجود نہ ہوں۔ تو سید مرتضیٰ، ابن ادریس ہلی، ابن زہرہ اور یہ علماء اس کو حجت نہیں سمجھتے تھے شرعاً، جبکہ دوسرے علماء اور خصوصاً متاخرین خبر واحد کو حجت سمجھتے ہیں اور اس کے تفصیلی دلائل اصول فقہ میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر عرض کروں کہ ابن کبا رازی جو قدماء میں سے تھے وہ خبر واحد یا ظنی دلیلوں کو عقلاً ہی حجت نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ اصلاً ممکن نہیں ہے کہ ظنی دلیلوں کو حجت بنایا جائے۔ تو یہ سارے نظریات ہیں شیعہ علماء اور محققین کے، قدیم ایام سے موجود ہیں۔ یہاں تک تعلق ہے اصل مسئلہ کا کہ اگر انسان ایک ماہ رمضان میں مریض ہو اور اس کا مرض اگلے ماہ رمضان تک جاری رہے تو اس پر قضا واجب نہیں ہوتی اور فقط وہ ہر دن کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ تو مشہور نظریہ یہی تھا اور روایات میں بھی ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر سکراوی امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، میں نے ایک مریض شخص کے بارے میں سوال کیا جو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا حتیٰ کہ اس کی مرض اگلے ماہ رمضان تک جاری رہی۔ ائمہ معصومین نے فرمایا ان کا نبارع ثم توان قبل ان یدرکہ رمضان الاخر صام الذی ادرکہ وتصدق عن کل یوم بمد من طعام عن مسکین وعلیہ قضاؤہ۔ اگر وہ شفا یاب ہو گیا پھر اگلے ماہ رمضان سے پہلے اس نے قضا رکھنے میں سستی کی تو پھر کیا قضا بھی کرے گا اور ہر دن کے بدلے میں مد طعام مسکین کو بھی دے گا۔ وَإِن لَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ عَنْ مِسْكِينٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ۔ اور اگر اس کا مرض اگلے ماہ رمضان تک جاری رہے اور تو جو جدید ماہ رمضان آیا ہے اس کا اگر رکھ سکے روزے تو وہ رکھے، اور سابقہ ماہ رمضان کے جو روزے رہ گئے تھے ان کے ہر دن کے بدلے میں مسکین کو مد طعام دے اور اس پر قضا واجب نہیں۔ وسائل الشیعہ باب 25 ابواب احکام شہر رمضان میں حدیث موجود ہے۔ علامہ ابن ابی عقیل عمانی قدماء میں سے جلیل القدر فقیہ ہیں، شیخ صدوق اور شیخ طوسی الخلاف میں اور غنیم ابن زہرہ اور سرائر ابن ادریس ہلی، وہ فرماتے ہیں قضا واجب ہوتی ہے اور کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہوتی، یعنی فدیہ اس پر واجب نہیں ہوتا۔ وہ ابو صبا کنانی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے ہے، ان رجل علیہ من شہر رمضان طائفہ ثم ادرکہ شہر رمضان قابل قال علیہ ان یصوم وان یطعم کل یوم مسکینا فان کان مریضا فیما بین ذلک حتی ادرکہ شہر رمضان قابل فلیس علیہ الا الصیام ان صح۔ یعنی اس شخص کے بارے میں کہ جو ماہ رمضان کے کچھ روزے نہیں رکھ سکتا پھر اگلا ماہ رمضان آ جاتا ہے، فرمایا وہ روزے رکھے اور ہر دن کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ مریض تھا درمیان میں حتیٰ کہ دوسرا ماہ رمضان آ گیا تو پھر اس پر ہے کہ فقط روزے رکھے گا اگر صحیح ہو جائے۔ تو یہ بھی اسی باب میں موجود ہے۔ ترجیح پہلے گروہ کے ساتھ ہے چونکہ وہ اکثر تعداد کے لحاظ سے اور صحیح و سند بھی ہے۔ علامہ ابن الجنید اسکافی یہ بھی قدماء میں سے جلیل القدر فقیہ تھے، وہ کہتے ہیں قضا اور فدیہ دونوں واجب ہوں گی، حالانکہ اس کی دلیل نہیں ہے مگر وہ دونوں روایات کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو صراحت کے لحاظ سے آپس میں اختلاف رکھتی ہیں، ان کو
جم کرنا چاہیے، چونکہ پہلی روایت وہ نص ہے کہ قضا کی نفی کرتی ہے، فقط فدیہ واجب ہے، دوسری فدیے میں منحصر کرتی ہے۔ تو ان میں جمع اس طرح ہوگا کہ جس طرح مشہور علماء نے فرمایا ہے کہ اگر مریض رہا ہو تو پھر فقط فدیہ ہے، قضا نہیں ہے، اور اگر مریض نہیں ہے تو پھر دونوں چیزیں ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی گزر گیا تھا کہ اگر کئی ماہ رمضان بھی گزر جائیں اور وہ فدیہ نہ دے تو پھر ایک ہی فدیہ کافی ہوگا، یہ نہیں کہ ہر ماہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ اس پر اور فدیہ آتے رہیں گے۔ خبر سمع اس پر موجود ہے اسی باب 25 میں۔ اور شیخ صدوق اور ان کے والد نے یہاں پہ اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں فقط پہلے کے لیے فدیہ واجب ہے، اور دوم ماہ رمضان کے لیے قضا ہوگی، اور اس کے بعد پھر کوئی فدیہ اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ان کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ جواہر الکلام میں فرمایا ہے۔ یہ بحث بھی گزر چکی تھی کہ غیر مرض کی طرف بھی حکم کی تعدی ہوگی جیسے سفر مستمر ہوتا ہے۔ تو ایک قول یہ تھا کہ قضا واجب ہوگی، فدیہ واجب نہیں ہوگا، اور وہ لازمہ ہے عدم الحاق کا، جیسا کہ علامہ ہلی اور شہید ثانی اس کے قائل ہوئے ہیں، چونکہ دلیل قضا مطلق ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ملحق کریں گے، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ قضا واجب نہیں ہوگی، فقط فدیہ واجب ہوگا۔ یہ شیخ طوسی کا نظریہ ہے خلاف میں، اور فضل بن شاذان کی روایت امام رضا علیہ السلام سے، اور یہ بھی اسی باب 25 میں موجود ہے، اور یہ لمبی روایت ہے، اس میں سورہ مجادلہ اور سورہ بقرہ کی آیات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، لیکن اس روایت سے اعراض کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کی حجیت کے بارے میں بحث کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک سستی کے اندر یا مثلا سستی کے بغیر اگر وہ قضا نہیں کر سکتا، تو اس میں جو نظریات بیان کیے ہیں اس کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ مشہور نظریے کی دلیل نہیں ہے، صحیح تر نظریہ وہی شیخ صدوق اور ان کے والد کا ہے، اور محقق ہلی کا معتبر میں ہے، اور شہید اول و ثانی کا بھی ہے کہ قضا اور فدیہ دونوں واجب ہوں گی۔ جو درمیان میں شفا یاب ہو جاتا ہے اور قضا اس سے مؤخر ہو جاتی ہے حتیٰ دوسرا ماہ رمضان داخل ہو جاتا ہے، چاہے اس نے عزم کیا تھا قضا کا یا نہیں کیا تھا، چاہے یعنی اسی سستی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کی دلیل صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، فَإِن كَانَ صَحَّ فِي مَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخر صَامَهُمَا جَمِيعًا وَيَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ۔ مسائل الشیعہ باب 25، اور اسی طرح دوسری روایات بھی ہیں۔ اور ابن ادریس نے فقط قضا واجب کی ہے، فدیہ کو معاف کیا ہے، تو یہ بھی نظریہ صحیح نہیں ہے، چونکہ زرارہ کی جب صحیح و سند روایت اور دوسری روایات موجود ہیں تو پھر یہ نظریہ نہیں کہا جا سکتا کہ اصلاً خبر واحد حجت ہی نہیں ہوتی، چونکہ اس کو علم اصول میں دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہ روایات وسائل الشیعہ باب 25 احکام ماہ رمضان کے ابواب میں موجود ہے۔ ترجمہ وسائل الشیعہ جلد ہفتم صفحہ 199 میں یہ باب ہے۔ اس میں کل 11 حدیثیں، جن میں 2 مقررات کو چھوڑ کر باقی 9 کا ترجمہ مترجم نے کیا ہے۔ پہلی روایت وہی محمد بن مسلم کی ہے جو فروع اور تہذیبین سے ہے، دوسری یہی زرارہ کی ہے، اور اس کے بعد محمد بن سنان کی روایت، سماع کی روایت، سعد بن سعد کی مرسلہ، فضل بن شاذان کی روایت بھی ہے، اور علی بن جعفر اریزی کی روایت کو بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اور آخر میں ابو بصیر کی روایت کو بھی پیش کیا گیا ہے۔